علی علی مولا اچھا، مجھے کسی کا تبصرہ یاد آ گیا، کسی نے مجھ سے کہلایا ہے کہ آپ کی مجلس میں، اب کیا میں نقل کروں، صلوات کا شور بہت ہوتا ہے اور جس سے آپ کی بات سمجھ میں نہیں آتی، اور لوگ دلوں میں صلوات پڑھ لیں اور آپ بیان کریں۔ میں آپ کو صرف سنا رہا ہوں یہ جملہ تاکہ آپ اس صلوات کے شور میں کوئی کمی نہ کریں۔ آپ کو صلوات اچھی، جسے صلوات اچھی نہ لگتی ہو، صلوات سننا پسند نہ ہو، صلوات جس کے کانوں پہ بار ہو، وہ میری مجلس نہ سنیں۔ ہمیں ایسے سامعین نہیں چاہیے، خواہ زحمت نہ کریں، مشقت نہ اٹھائیں۔ ہمارا کوئی جملہ آپ کے کام نہیں آئے گا، خدا کرے کام نہ آئے۔ یہ صلوات ہی تو مجلس کی زینت ہے۔ یہ صلوات آپ کو معلوم ہے، آپ نے قرآن نہیں پڑھا، میں اسی ممبر سے عرض کر چکا ہوں اور کئی جگہ عرض کر چکا ہوں، اس سے بڑا کوئی ذکر نہیں ہے، اس سے بڑی کوئی دعا نہیں ہے۔ اللہ کے اسم اعظم سے کچھ زیادہ کمتر نہیں ہے یہ ذکر۔ خود قرآن مجید اگر آپ پڑھتے ہوں، اگر توفیق ہوئی ہو یا توفیق ہو جائے تو پڑھ لیجئے گا کہ اس صلوات کا کیا رتبہ ہے۔ میں پڑھ چکا ہوں، پھر مکرر عرض کر رہا ہوں کہ اللہ 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 ہے بھائی، اللہ ہے، اللہ خالق ہے، اللہ مالک ہے، وہ مبدی ہے، وہ معید ہے، وہیں سے آئے ہیں، وہیں پلٹ کے جانا ہے، اسی نے سب کچھ دیا ہے، وہی حساب لے گا اور وہی انعام دے گا نیکیوں پر، وہی سزائیں دے گا خطاؤں پر۔ اس نے اپنی تمام عظمتوں کے ساتھ احکامات دیے ہیں، نماز پڑھو، روزہ رکھو، حج پہ جاؤ، زکوٰۃ دو، صدقہ ادا کرو، سچ بولو، جھوٹ سے پرہیز کرو، گناہوں سے پرہیز کرو، تمام احکام اس نے حاکم کی حیثیت سے دیے ہیں۔ اللہ ایک مقام ہے، صرف ایک مقام ہے جہاں اس نے کس محبت سے، شفقت سے اپنے عشق کا اظہار کیا ہے، محبت کا اظہار کیا ہے، تعظیم کا اظہار کیا ہے۔ وہ جو سب سے معظم ہے، اس نے کسی کی تعظیم کا اظہار کیا ہے اور اس نے کہا ہے دیکھو میں اور میرے خاص ملائکہ اس نبی پر صلوات بھیجتے ہیں، ایمان لانے والوں تم بھی صلوات بھیجو۔ اور صرف صلوات نہیں، اس نبی کے سامنے اس طرح سر تسلیم خم کرو کہ اطاعت کا حق ادا ہو جائے۔ یہ صلوات جو آپ سے کہتا ہوں یا آپ جو صلوات پڑھتے ہیں، ایک تو یہ کہ جب بھی جہاں بھی خیال بھی آ جائے پیغمبر کا تو درود ضرور پڑھیے گا، یہ ادب سیکھیے۔ یہ ادب سیکھیے، یہ ادب سیکھیے، یہ نسبت، یہ رشتہ قائم کیجئے۔ آپ ڈرائیو کر رہے ہیں، آپ کہیں آفس میں بیٹھے ہیں، آپ کوئی کام کر رہے ہیں، کوئی کھیت میں مزدوری کرنے والا مزدوری کر رہا ہے، کوئی کہیں کچھ کام کر رہا ہے، کوئی یونیورسٹی میں پڑھا رہا ہے، کوئی ایوان حکومت میں بیٹھا ہے، اگر حضور کا خیال آ جائے تو زبان پہ صلوات آنی چاہیے۔ ہاں یہ ٹھیک ہے کہ بھائی تنہا ہیں، ایوان میں بیٹھے ہیں، دفتر میں بیٹھے ہیں، اس وقت بھی حالانکہ اگر اتنی آواز میں پڑھیں کہ آپ کے کان بھی سن لیں تو آپ کے اجر میں
زبان بھی ثواب پائے گی، کان بھی ثواب پائے گا، دل سے پڑھا ہے تو دل بھی ثواب پائے گا. آپ کو معلوم نہیں ہے ثواب کی حقیقت بھی کیا ہے. اور اب جب مجلس ہی منعقد ہوئی ہے ذکر کی تو یہاں کس لیے خاموشی سے صلوات پڑھی جائے؟ تاکہ آپ گراں گوش نہ ہو جائیں. مجھے بہت تکلیف ہوئی اس تبصرے سے. جن صاحب نے بھی پہنچایا خدا انہیں بھی معاف فرمائے. ایک حدیث عرض کر دوں اور پھر آگے بڑھوں. اور یہ حدیث وہ ہے جو ایسی صحیح السند ہے جسے نواصب نے بھی نقل کیا ہے اور تمام فرقوں نے نقل کیا ہے. اس میں کوئی مسلکی اختلاف نہیں ہے. سب صلوات کے ثواب میں تو بہت سی روایتیں ہیں، بہت سی حدیثیں ہیں، لیکن ایک حدیث جس میں نسبتاً شاید ایسے ہی ضعیف الاعتقاد لوگوں کے لیے سب سے کم ثواب بیان ہوا ہے. ظرف چاہیے ہوتا ہے نا. ہمیں بڑے بوڑھوں سے سنا ہے، بزرگوں سے سنا ہے کہ جو کم ظرف ہو اسے اگر کوئی بہت بڑی نعمت ملنی ہو اچانک مل جائے تو ویسے ہی وہ ختم ہو جاتا ہے، ہلاک ہو جاتا ہے، ظرفیت نہیں ہوتی، سنبھال نہیں سکتا دولت. تو اس لیے بڑا بڑا ثواب جو ہے وہ تو اہل ظرف اہل دل کے لیے بیان کیا جاتا ہے. لیکن ایک روایت جو صحیح السند ہے ہر اعتبار سے، حضور نے فرمایا جو مجھ پر ایک بار صلوات بھیجتا ہے اللہ اس پر 10 رحمتیں نازل کرتا ہے. سب نے غور سے سن لیا نا؟ کہیں بھی ہو یہ جو میڈیا کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں نا، ان کا تو دین ایمان پھر میڈیا ہی ہو جاتا ہے. ان جوانوں کو بھی دیکھ رہا ہوں، اللہ آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے. صرف ہماری بات دوسروں کو نہ سنایا کیجیے، خود بھی دھیان سے سنا کیجیے، خود بھی سنیے، اس پہ عمل کیجیے. ایک عمل کیجیے، حضور سے محبت کیجیے.